بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الصابرين، قال الله تبارك وتعالى وبشر الصابرين، صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ برادران اسلام، 10ویں محرم شریف کو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا خاندان یزیدیوں کی تلواروں کی نظر ہو گیا، تقریباً 16 یا 17 وہ افراد تھے کہ ایک ایک فرد پوری دنیا پہ بھاری تھا۔ حضور کے خاندان کے جو افراد تھے ان کو ملا کر ٹوٹل 72 افراد حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئے۔ یزیدیوں کے تقریباً 88 آدمی قتل ہوئے۔ یزیدیوں کی جنازہ بھی ان کا ہوا، انہیں دفن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور ان کے اعوان و انصار کے سر کاٹ لیے گئے اور ان کے جسم کو بغیر کفن دفن جنازے کے چھوڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت امام حسین کا سر پہلے ہی دن کاٹ کر ابن زیاد یعنی کوفے کے گورنر کے ہاں اسے بھیج دیا گیا۔ باقی سر 11ویں کی یعنی آج کا جو دن ہے اس دن لے جائے گئے۔ امام عالی مقام کے ساتھیوں کے جنازے، آپ کے کفن دفن کا بندوبست، کربلا کے قریب ایک بستی تھی، وہاں ایک قبیلہ تھا جنہیں قبیلہ بنو اسد کہتے ہیں، انہوں نے آ کر جنازے بھی پڑھے سروں کے بغیر اجسام کے، اور انہیں حسب طاقت جو انہیں طاقت ملی دفن بھی کیا۔
آپ کے علم میں ہے کہ حضرت امام حسین اصل نشانہ تھے. جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کے جسم پر 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 زخم تلواروں کے تھے اور 120 زخم تیروں کے تھے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پورا جسم کٹا اور پھٹا ہوا تھا. اس پر ظلم یہ کیا گیا کہ جو ہی آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا، پھر علل اعلان انہوں نے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے تاکہ جسم کو چور چور کر دیا جائے. سو یہ بھی انہوں نے کیا. ظاہر ہے تاریخ وہی ہوتی ہے جو کتابوں میں ہوتی ہے، خود نہیں بنائی جاتی. کتابوں میں جو معتبر کتابیں ہیں ان میں یہی لکھا ہے. خیموں کو آگ لگا دی گئی، سیدات مقدورات ان کے سر کی چادریں تک چھین لی گئی. امام طبری جو سب سے معتبر مورخ ہیں، مورخ بھی ہیں مفسر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں لوٹ پھوٹ کا عالم یہ تھا کہ ایک یزیدی کسی بی بی کی چادر کھینچتا تو دوسرا اس کے ہاتھ سے کھینچ کے لے جاتا. غرضے کے بے حیائی کی انتہا ہو گئی. 10ویں اور 11ویں کی رات یزیدی فوج جشن مناتی رہی فتح کا، اور رسول اللہ کے لٹے پٹے قافلے میں یا آہیں بلند ہوتی تھیں یا کر رہتے تھے یا اللہ کا نام لیتے تھے. صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا. 11 کی جب تاریخ آئی، 11 کا دن آیا تو رسول اللہ کی بیٹیاں جو قیدی بنائی جا چکی تھیں، حالانکہ مسلمان کو قیدی نہیں بناتا، یہ کفر اور اسلام کا معاملہ ہو تب ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے نبی کی اولاد کو ذبح کر دیا ان کے لیے پھر ابھی آپ نے سنا حیا ہی ایک پردہ ہوتا ہے. جب امت بے حیا ہو گئی تو اب میں کہوں یہ کیا یہ نہیں کیا، یہ کیا یہ نہیں کیا. جب بے حیائی ہو گئے پھر کیا نہ کیا. ابھی جس واقعے کی طرف حسان میاں اشارہ کر رہے تھے، لڑکی بے حیا تھی جو بھی تھی، اس پہ مجھے کوئی تبصرہ نہیں کرنا، یہ جو واقعے کی طرف اشارہ کر رہے تھے. لیکن وہ پہلے تو ہر عورتوں کا اپنا دائرہ ہے، مردوں کا جب پورا ہار سنگار کر کے آدھی ننگی ہو کے جا کے اپنی تصویریں بنائیں گی، پھر نتیجہ وہی ہوگا جو ہوا ہے. لیکن یہ بے حیائی کا دونوں طرف سے مظاہرہ ہے. لڑکیاں بے حیا ہیں، لڑکوں میں گھس جاتی ہیں، لڑکے ان سے بے حیا ہیں، تو بے حیاؤں کا بے حیاؤں سے ٹاکرا. نتیجہ پھر آپ نے، بھئی آپ کی بچیاں بھی ہیں میری بھی بچیاں ہیں، وہ 70 لڑکوں کے اندر نیم برہنہ ہو کے نہیں گھستی، اپنے گھر میں بیٹھی ہیں. لیکن جو بے حیا لڑکیاں ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا. بھئی یہ کون سا شرم ہے، یہ کون سی حیا ہے کہ آدھی ننگی سینہ تان کے مردوں میں جا گھستی ہیں. اللہ رسول نے منع نہیں کیا کہ عورت اپنے دائرے میں رہے. عورت کا دائرہ اس کا محفوظ جگہ اس کے ماں باپ یا خامند کا گھر ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عورت گھر سے نکلی شیطان ساتھ ہو گیا. اب شیطان اس کے بھی ساتھ ہے، شیطان ان کے بھی ساتھ ہے، پھر نتیجہ یہی ہوگا. فارسی کا ایک شعر ہے، درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، باز می گوئی کہ دامن ترمکن ہوشیار باش. اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے تو مجھے باندھ کر پھٹے پہ دریا میں ڈال دیا،
پھر آواز لگائی خیال کری کتے تیرے دامن تے کوئی چھٹا نہ پہ جائے. پہلے ننگیاں ہو کے نکل جاندیاں بڑے بڑے جا کے کدے جتھے جتھے ویکھے آوارہ منڈے اتھے جا گھسیاں. پھر کہتی ہیں ہمیں کسی نے ہاتھ لگایا. دونوں طرف سے بے حیائی بے شرمی کا طوفان ہے. اوپر قانون، اب قانون تب روتا ہے جس وقت حادثہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اب وہ بے حیا جو ہو گئے، یزیدی بے حیا ہو گئے، جب حیا ہی نہ رہی اب چادر چھینے یا کان کی بالیاں چھینے. پردہ ہی تو تھا نا حیا کا. امت بے حیا ہو گئی. پھر انہوں نے ساری دیواریں پھلانگ دی. 11ویں کا دن آیا، حیا ہوتی، شرم ہوتی، سوچتے نبی کی بیٹیاں ہیں. کوئی شرم نہیں کی، کوئی حیا نہیں کی. نبی کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا. اونٹوں کی ننگی پیٹھوں کے اوپر انہیں سوار کر دیا گیا. یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی 50 میل کا کوئی سفر تھا. کربلا سے کوفے جانا تھا. کوفہ عراق میں ہے، دمشق شام میں ہے. میں آپ کو چھوٹا سا عرض کرتا ہوں کہ دمشق سے تیز رفتار، جیسے ڈائیو بس ہے، تیز رفتار بس چلے دمشق سے تو دریائے فرات کے کنارے پر شام کا ایک شہر ہے، اس کو کہتے ہیں عکا. عکا شہر تک 6 گھنٹے بس لیتی ہے، مسلسل چلتی ہے، عراق میں نہیں آتی. اب اتنا لمبا سفر نبی کی شہزادیوں کو، پھر ہر شہر میں ان کی نمائش کرائی گئی، گلی گلی میں انہیں پھرایا گیا. اب جب یہ قافلہ حضرت امام زین العابدین کیونکہ مرد تھے، ان کے ہاتھ میں زنجیریں ڈال دی گئی، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، گردن میں ان کے توق ڈال دیا گیا. یہ اس لیے انہوں نے نہیں ڈالا تھا کہ یہ بھاگ جائے گا، وہ بیمار تھے، لیکن صرف اس لیے تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ یزید کی حکومت طاقتور کتنی ہے. دوسرا یہ بتایا جا سکے کہ جب ہم نے نبی کی اولاد جو سب سے زیادہ عزت والی تھی ان کا یہ حال کیا ہے، اور کوئی اٹھے گا تو ان کا حال ہم کیا کریں گے. سمجھ آ گئی؟ یہ وجہ تھی. یہ نہیں تھی کہ امام عالی مقام کا بیٹا ان نے دوڑ جانا تھا، نہیں، صرف اپنی حکومت کا سکہ بٹھانے کے لیے. اب جس وقت یہ مختصر سا قافلہ چلا، امام ابن کثیر، امام ابن جریر، امام ابن اسیر، سارے جتنے معتبر علماء ہیں وہ کہتے ہیں جو ہی یہ لوگ چلے تو ساتھ ہی لاشیں بکھرے ہوئے تھے. بیبیوں کی، حضرت امام حسین کی ازواج بھی ساتھ تھیں، بچیاں ساتھ تھیں، چھوٹے بچے ساتھ تھے. حضرت بی بی سیدہ زینب ساتھ تھیں، ان کی چھوٹی بہن حضرت فاطمہ ساتھ تھیں، امام حسین کی بیٹی حضرت سیدہ سکینہ ساتھ تھیں. اب یہ جب گزرے تو بی بی کو، زینب کو اپنے بچے بھی نظر آئے، بھائی نظر آئے، بھتیجے نظر آئے. بی بی رباب کو حضرت امام حسین نظر آئے، اپنے بیٹے نظر آئے. تو آپ اپنے سینے پر، ہمارے مولویوں کے سینے میں دل نہیں پتھر ہیں، یہ ہر وقت اپنی کتابوں کو تول کے جھک جھک کرتے رہتے ہیں. انہیں احساس ہی کوئی نہیں ہوتا کہ اگر ماں کے سامنے 6 بیٹوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہوں اس ماں کا حال کیا ہوگا.
اگر بہن کے سامنے پھر گھر نہیں ہے، مکہ نہیں ہے، مدینہ نہیں ہے، پردیس کے اندر یہ قیامت ٹوٹی ہے۔ اب وہ انسان تھے، نبی کے بچے، نبی کی بچیاں۔ حضرت مرزا غالب نے ٹھیک کہا، وہ کہتے ہیں دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت۔ وہ ظالمو، ہمارے پہلو میں بھی دل ہے، اینٹیں نہیں ہیں، پتھر نہیں ہیں۔ کہتے ہو صبر کرو، روتے کیوں ہو؟ تمہارے گھر کو آگ لگے، تمہارے بچے مریں، تمہارا خاندان مرے، پھر میں تم سے پوچھوں کہ صبر کسے کہتے؟ نبی کی بچیوں کی چیخیں نکل گئیں، اتنا روئیں کہ جتنا کوئی رو سکتا ہے۔ لیکن حضرت سیدہ زینب دوہری ذمہ داریاں تھیں، بچوں کی حفاظت کرنی تھی، بیٹیوں کی حفاظت کرنی تھی، اپنے آپ کی عزت ناموس کو بچانا تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ چاروں طرف بے شرم، بے حیا، بے ایمان، جتنے لفظ آپ کہہ سکتے ہیں وہ چھوٹے ہیں، یزیدی اس سے بڑے بے حیا ہیں۔ اب یہ کمینے پھر گندی نظریں، ہوسناک نظریں ہیں، غلیظ نظریں ہیں۔ اب یہ ان کے اس نرغے میں ہیں، اپنے آپ کو سمیٹتی ہوئیں، لپیٹتی ہوئیں۔ جب لاشوں پہ نظر گئی تو تمام ائمہ کہتے ہیں کہ سیدہ زینب کے صبر کے بند ٹوٹ گئے، صبر کے بند ٹوٹ گئے۔ اب مرحلہ اتنا قیامت خیز تھا کہ کوئی ہوتا تو بی بی کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے روتی کہ یہ کیا ہوا میرے بھائیوں کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ۔ لیکن چاروں طرف نظر گئی، کتے تھے، کمینے تھے، بھیڑیے تھے، درندے تھے۔ اب اس حالت میں سوائے رسول اللہ کے نام کے کوئی سہارا نہ تھا۔ اردو زبان کا ایک فقرہ ہے کہ جب دل دکھا ہے بہت زیادہ، جب دل دکھا ہے بہت زیادہ، تم یاد آئے ہو بے ارادہ۔ جب دل پہ قیامت ٹوٹی، کیونکہ دل میں آپ تھے، پھر آپ کے بنا میری زبان پہ کون آتا؟ تو بی بی پاک کا چہرہ کربلا میں کٹے لاشیں دیکھ کر مدینے کی طرف پھر گیا۔ بی بی پاک کا چہرہ مدینے کی طرف پھر گیا اور آواز بلند ہو گئی، آواز بلند ہو گئی۔ اس کو میں مرثیہ کہتا ہوں۔ بی بی نے مرثیہ کہا، صدا دی کیا؟ یا محمد وا محمد، نانا نانا آزا حسین، نانا یہ ہے تیرا وہ حسین۔ اب یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ کون سا حسین ہے، ایک ہی لفظ کو سمجھ جاؤ۔ کیا کہا بہن نے بھائی کے لیے؟ نانا کو شکایت کی، ہاذا حسین، نانا یہ ہے تیرا حسین، بالعرا تیری امت نے میرے بھائی کے کپڑے بھی چھین لیے۔ اب سمجھے آپ بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ کپڑے
تن کے کپڑے اتار لیے، امت نے سر کی دستار چھین لے گئے، پاؤں کی نالین لے گئے، اور لفظ کس کے ہیں یہ بی بی پاک کے؟ ھذا حسین، نانا یہ میرا حسین، یہ تیرا حسین، اور آگے کا بالعرا میرے بھائی کے لباس کو تیری امت اتار کے لے گئی ہے، میرے بھائی کا بدن عریاں پڑا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا مزمل بالدماء، میرے بھائی کا کفن کپڑوں کا نہیں نانا، خون کا کفن ہے، میرا بھائی خون کی چادر پہن کے سویا ہوا ہے۔ آگے کہا مقطع الاعضاء، تیری امت نے صرف سر ہی نہیں کاٹا، گھوڑے دوڑا کے تیرے حسین کا بند توڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، مقطع الاعضاء، ایک ایک لفظ 100 کتابوں پہ بھاری ہے بی بی کا۔ نانا دیکھ تیرا یہ وہ حسین ہے جو روتا تھا، تو کہتا تھا فاطمہ اسے رونے نہ دیا کر، میرا دل دکھتا ہے۔ آج تیرے حسین کی ہڈیاں تیری امت نے توڑ دی، پہلے مار ڈالا، پھر سر کاٹا، پھر ظالموں کو چین نہیں آیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے تیرے حسین کی پسلیاں توڑی، ہڈیاں مقطع الاعضاء۔ آگے بی بی نے رو رو کے کہا کفن تو میں دے نہ سکی۔ پنجابی میں کسی نے کہا تھا کہ بہن گویا تکتی تھی ویر کے لاشے کو، اور بے بسی سے کہتی تھی کہ دوش نہ دیویں ویر میرے تے، دوش نہ دیویں ویر میرے تے، اج بہن تیری مجبور تے کتھوں لے آواں کفن میں تیرا، اتھوں شہر مدینہ دور، کتھوں لے آواں کفن میں تیرا، اتھوں شہر مدینہ دور، چادر سر پہ ہوتی وہ تیرے جسم پہ ڈالتی، پر آج سر کی چادریں بھی سلامت نہ رہی، یہ چیتھڑے لپیٹ کے تیرے بچے سمیٹ کے پتہ نہیں کس کس قیامت سے سامنا ہوگا، اس لیے میرا گلہ نہ کری، میرے اوتے افسوس نہ کری، اج بہن تیری مجبور تے کتھوں لے آواں کفن میں تیرا، اتھوں شہر مدینہ دور۔ بی بی کہتی تھی یا محمد نانا یہ تیرا حسین کفن میں بھی نہیں دے سکتی، تصفی علیہ الرحا، نانا میں شکر گزار ہوں اس ہوا کی جو تیز چلتی رہی، مٹی اڑتی رہی، میرے بچوں کے کفن بن گئے، خاک کا کفن، مٹی کا کفن میرے حسین نے بھی پہنا، پہلے خون کا کفن پھر مٹی کا کفن، پر میرے ہاتھ بندے میں کر بھی نہیں سکتی دفن۔ پھر کہا یا
محمدا یا محمدا بناتوں کا سبایا، نانا تیری بیٹیاں قیدی ہو گئی۔ یہ کسی جاہل ذاکر کے لفظ نہیں ہیں، میں لکھی پڑھی بات کر رہا ہوں۔ کیا کہا بی بی نے؟ یا محمدا نانا بناتوں کا سبایا، تیری بچیاں آج قید میں ہیں، تیری بیٹیاں آج قید میں ہیں۔ مجھے سوچ کے بتاؤ لاہور والو، آپ کی ایک بیٹی کا یہ حال ہو، کلیجے پھٹ جائیں گے، غیرت سے مر جاؤ گے۔ لیکن میرے نبی کا صابر گھرانہ، شاکر گھرانہ، یہ قیامت نبی کے گھر پہ ٹوٹی یہودیوں کے ہاتھ سے نہیں، عیسائیوں کے ہاتھ سے نہیں، کلمے بھی پڑھتے رہے، یہ لعنتی درود بھی۔ ہائے ہائے ہائے، اب سمجھ آئی ہے کمینہ جب بندہ ہو جاتا ہے، جب بے حیا ہو جاتا ہے، درود پڑھتا رہتا ہے، اور ظلم یہ ہے جن پہ درود پڑھتا ہے انہی کو ذبح کرتا ہے۔ اس سے بڑی اندھیر نگری کیا ہوگی؟ جن پہ درود انہی پر تلواریں، انہی پر نیزے، انہی پہ ظلم و ستم کی چکیاں چل رہی ہیں۔ بی بی نے جب نبی پاک کو آواز دی، یا محمدہ بناتوں کا سبایا، پہلے لفظ کہتے یا محمدہ صلی علیہ اللہ، نانا تیرے اوپر اللہ کے درود ہو، وَمَلِيكَ السَّمَاءِ، فرشتے تیری بارگاہ میں درود پیش کریں، یعنی تو سلامت رہے۔ ہماری قسمت یہ ہے نانا، بھائی وہ، بچے وہ، بھتیجے وہ، ہمارا حال یہ ہے، ہم چلے چھوڑ کے ابھی بی بی کے الفاظ تھمے تھے۔ حضرت امام زین العابدین بیمار کر کے منہ مدینہ کی سرکار کی طرف، مشہور قصیدہ تم نے سنا ہے، وہ کہتے تھے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس فی عید الظالمین فی الموکب والمزدحم، نانا آنا تکنا تیرا زین العابدین ظالموں کی قید میں ہے۔ اور پھر روتے روتے آخری جملہ سید کا یہ تھا کہ انلت یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ اس کا سرائکی میں ایک لفظ ہے کہ ویندی تا اویں پئیں، اصل سید کے عربی کے لفظ ہیں، ترجمہ یہ ہے انلت یاری حسبا، او صبح کی ہوا مدینے جا، اجی جا، انلت یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم، ساڑے نانے دے دیس مدینے جاویں تے ساڑا حال سارا سناویں۔
تے نالے اسا لٹیاں دا سلام بھی آکھی شکوا نہ سناویں بلغ سلامی روزتن انہاں دے روزے تو گزری تے آکھی تیرے لٹے پٹے بچے تنو سلام آکھ دے سرائکی میں کہتے ہیں ویندی تا اویں پئیں باد صبا مدینے ویندی تا تو جاتے رہی ہیں مدینے جا رہی ہیں ہوا صبح دی ہوا ویندی تا اویں پئیں باد صبا مدینے اے دکھیاں دے حالن اے دکھیاں دے حالن دیوی سنا مدینے ویندی تا اویں پئیں باد صبا مدینے او ہوا جا تو ویسے رہی ہے لیکن اساں دکھیاں دے حال سناویں نبی کے بچے نبی کی بیٹیاں نبی کا خاندان آج کربلا کو چھوڑ کے درندوں وحشی درندوں ان بھیڑیوں کے نرغے میں چلا رستے میں ظاہر ہے یزیدی کتے تھے شراب نہ پیتے تو آب زمزم پیتے مینٹیلیٹی سمجھے یہ جتنے پلید ہوتے ہیں یہ وزیر بنے یہ مشیر بنے ان کو جہاں بٹھا دو وہ ان کی نیچر نہیں بدلتی کاواں دے پتر ہنس نہ بن دے تے بھاویں موتی چوگ ہم نے بڑے بڑے پاکستان کے وزیر اعلیٰ دیکھے جس منصب پہ بٹھائے گئے یہ شرابی تھے یہ کمینے شراب پیتے ہی رہے اپنے ملک میں تھے تب بھی پیتے رہے باہر گئے نیچر نہیں بدلتی آل نبی قرآن والے تھے شان والے تھے وہ درود والے تھے وہ پاک وجود والے تھے یزیدیوں سے حرام نہیں چھوٹا آل رسول سے حلال نہ چھوٹا اللہ اکبر میں اگلے جمعے میں نے ابن زیاد یزید عمر بن سعد شمر سب کا تعارف کرواؤں گا اس میں ان کی نیچر بتاؤں گا لیکن ابھی ذرا ادھر چلے یہ قافلہ ایک جگہ پہ رکا نبی پاک کی آل اولاد کے ساتھ جو اونٹ تھے سواریاں تھیں وہ بھی چھین کے انہیں ذبح کر ڈالا انہیں سادہ پانی میسر نہیں یہ کباب بنانے لگے حسینی اونٹوں کے لیکن فطرت کے اپنے فیصلے جس بوٹی کو اٹھاتے زہر بن جاتی قدرت نے کہا انہیں تو میں نے شہید بنانا تھا ان کو دنیا کی ذلت دے کے آخرت کا تاج انہیں پہنانا تھا لیکن تمہارے لیے بھی میرے فیصلے بدلیں گے نہیں قدم قدم پہ تمہیں ٹکورتا چلوں گا پہلی منزل دوسری منزل پہ چلے ابھی رکے
پھر رکے، روک کے ابھی تھمنے نہ پائے تھے کہ یہ معتبر کتابوں کا حوالہ ہے کہ یزیدی رکے، نظریں اٹھیں، ایک دیوار نظر آئی اور دیوار میں سے اچانک لوہے کا بڑا قلم نکلا اور اس نے بغیر لکھنے والا نظر ہی نہیں آیا، لکھا گیا کھلی دیوار پر، اترجو امت قاتلت حسینا شفاعت جدہی یوم الحسابی، لکھا گیا دیوار پر، سلام ہے قدرت پروردگار پر، لکھا گیا دیوار پر کہ وہ امت جس نے نبی کا نواسا مار ڈالا، یہ لعنتی نبی کی شفاعت کیسے پائیں گے، یہ منہ نبی کو کیسے دکھائیں گے، کس منہ سے قیامت کے دن سامنے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ بے حیاؤں کا بھی دیکھا، ایک حیا والے کا قول بھی سن لے، حیا والے کا قول بھی، ویسے یہ بھی یاد رکھنا، بے حیاواں دے ساتھی بے حیا، حیا والے دے ساتھی حیا والے، اے ضروری نہیں کہ مول نال علامہ پروفیسر ڈاکٹر حضرت صاحب لکھے ہوئے تے حیا بھی ہوئے، لکھ رکھو میرے لفظ، جو یزید کا حامی ہے وہ اس وقت سے لے کر قیامت تک میری طرف سے حرامی ہے۔ یہ قول غلام رسول کا تمامی ہے، میرا پیر خواجہ غلام فرید چشت اہل بہشت، امبر سرشت جنتی کشت، ہم ہیں صفا والے، ہم ہیں حیا والے، ہم ہیں مرتضی والے، ہم ہیں صدیق با صفا والے، ہم ہیں محمد مصطفیٰ والے، وہ سیدھا کہیں ہم ہیں کربلا والے۔ ہمارا یہ اعلان ہے، کسی کو اچھا لگے نہ لگے، کسی سے روٹی لے کے نہیں کھاتے، کھلا اعلان ہے کہ میرے آقا تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ خیال ضد، یہ چشتی پیر کا اعلان ہے، تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ خیال ضد، وہ لعین ہے، وہ لعیم ہے، وہ ولد الحرام ہے، چاہے قبول کر چاہے نہ کر قبول، شاہ فرید ازل سے تیرا غلام ہے۔ جس کے نام کے ساتھ ہو رضوی یا چشتی اور یزید کو کہے رحمت اللہ یا امیر المومنین، او دی جد لانتی، او دا اول لانتی، او دا آخر لانتی، او پتر سدھا یزید پلید دا۔ تے ایک منڈے نے، ایک لانتی سی یزیدی کراچی دا،
جیڑا مولا علی نو آدھا سی کہ مولا علی 9-10 سال دی عمر اسلام قبول کیتا، اتے انجی ہویا جیوں ماما بچے نو کلمہ سکھان دیاں، او کلمہ پڑھ کے مسلمان تھوڑا ہو جاندہ ہے جو ندان بچہ۔ مولا علی پہ اس نے یہ آواز کسا اور کہا مولا علی نو آدھے مدین انا مدینۃ العلم والیون بابوہا، انہیں آکھیا علی تے ابو ہریرہ کولو بھی جونیئر سی علم دے وچ، میں کلانتی دیا پترا کی پیا بھونکنا ہے۔ ابو ہریرہ کی عظمت کو سلام ہے، لیکن ابو ہریرہ مولا علی کے جوتے اٹھانے کے قابل ہے۔ اے وڈا لانتی سی کراچی دا، تے ایک بچے نو پتہ لگا کہ اے یزید نو آدھا ہے کہ یزید حضرت عمر تو بھی وڈا عادل سی، تے ایک لانتی نے لکھیا، انہیں آکھیا کہ میں نو اپنے پیو دی بخشش وچ شک کے یزید دی بخشش وچ شک نہیں، تے توڑے میرے ورگے وڈے تے چپ کر گئے محلے دارے کی کریے، پر جڑے بچے ہوندن اے سچے ہوندن۔ ایک بچے نو پتہ لگا کہ ایک ملعون مردود ملوانا مر جانا اے آخدہ ہے، او بچہ جیڑے ویلے بھی گزرے نہ تے او ملہ بیٹھا ہوئے آکھے اوے یزید دیا پترا، او نس جاوے۔ نہیں سمجھ آئی؟ او گزرے نہ او دے دفتر تو تے بچے پھر انج جان دین گولی دی طرح، او دے دفتر دے اگے آوے تے انج کر کے آکھے اوے یزید دیا پترا، او گیا۔ بچہ انہی مہربانی فرماوے تے پھر نس جاوے، تے انہیں نک کے دم کر دیتا۔ تے جیڑے تسی منڈے بیٹھے ہو نا، جیڑا آکھے نا یزید چنگا سی، اتھے ہی کھلو کے آکھے اوے یزید دیا پترا، پھر نس جاؤ۔ میری طرفوں تو انہوں وسیعت تے نصیحت ہے، بھاویں جنی وڈی داڑھی تے وڈا پگڑا، اے نامرادین یہ شکل بھی یزید وردیاں وڈے پگڑے مچھ ادھ منی ہوئی، ایسے لانتی انج پھر انج لگدا کہ اے یزید دے پتر بیٹھے نے پکئی۔ تے میں بچیاں نو پیاداں وڈیاں نو تو انو تکلیف نہیں دین، جیڑا بھی شک پوے نا کہ یزید دے نالے دا تعلق ہے تے نسدیاں آکھنا ہے کی پھر بے شک نس جاؤ۔ او بچے نے او دا ناکے چ دمی کر دیتا تے تنگ آیا تے آ کے اس بچے دا انہیں دروازہ کھڑکایا، اندروں بچے دا باپ باہر آیا تے انہیں لائی شکایت بچے دے پیو نو، آپ کا بیٹا ہمیں گالیاں دیتا ہے، آپ کا بیٹا انج وڈے شریف بن جاندے جماعت والے، آپ کا بیٹا ہمیں فحش عین چوکھی عین ہے تے بڑا زور، آپ کا بیٹا ہمیں گالیاں دیتا ہے۔ تے او سنی سی پکا تے صدیقی وے تے حسینی بھی، انہیں آکھیا سا جمعے دے جمعے انہاں نو سلام پڑھنا سکھان دے ہاں، یہ گالاں کس طرح دے سکتا ہے تے ماشاءاللہ تو آنو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہیں ویکھیا تے پتر اندر سی پھاڑ کے لے آیا، اوے تو انہاں بزرگاں نو گالاں کٹدا ہے؟ انہیں ہنس کے آکھیا ابا جی توبہ کرو۔ انہیں آکھیا حضرت صاحب آدن تو انہاں نو گالاں جی انہاں کل پوچھو میں کیڑی گال کیڑی؟ انہیں آکھیا جی یہ مجھے کہتا ہے یزید دیا پتر۔ انہیں آکھیا میں تے انہاں دی تعریف کرتا کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یزید تو حضرت عمر سے بھی بڑا خلیفہ تھا۔ یزید قسطنطنیہ کی روایت سے ثابت ہے، پکا جنتی ہے، صحابہ کا سالار ہے۔ اتنا وڈے آدمی دا پتر انہاں نو میں آکھدا، میں تے انہاں نو اپریشیٹ کردا۔
وہ سنی سی، وہ بھی دبڑ گسنی سنی، میرے تیرے ورگا نہیں سی، وہ بھی سمجھدار سی، وہ بھی صرف اس چکر چ نہیں سی محلے دارن کی کریے روز ملنا پیندا ہے کی کریے، وہ انج دا نہیں سی، وہ بھی غیرت مند سنی سی۔ انہیں آکھیا بھائی جی اس نے آپ کو کتنے مرتبہ گالی دی؟ انہیں آکھیا پتہ کوئی نہیں ہے، تو مہینہ ہو گیا کم جاری ہے۔ انہیں آکھیا توانو جنی واری یاد ہے نا، 1000 واری جیڑی گال انہیں توانو کڈی، تسی واپس اوئی انو کڈو، انو آکھو 1000 وار آکھو اوے حسین دیا پترا۔ انو میرے سامنے آکھو اوے حسین دیا پترا، تے سرکار تسی جنی واری انو آکھو گے میں جناب نو رس گلے کھواواں گا۔ آکھو انو جوڑ دیو، میرے سارے گھرانے نو جوڑ دیو حسین دے نال، میں نو 1000 واری قبول۔ چوری پھڑی گئی ہے کہ نہیں؟ اے جیڑے ملعون مردود فرعون قارون شداد نمرود یزید دے پتر کرن تعریف یزید دی، تسی انہاں دی دھی نو آکھو او یزید دیے دھیے، او دے پتر نو آکھو او یزید دیا پترا۔ تماشا ویکھ لو، اتھوں ہی پتہ چل جائے گا یزید دی کی اوقات ہے۔ اے لوگ کروڑاں ارباں دیندے نے، آدھے نے کاش کہ کوئی سانو حسینی آکھے۔ او اساں تے وہ نعت بھی سنی ہوئی ہے قصیدہ کہ میرا باپ بھی حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے۔ ہائے ہائے، اتھوں ہی پتہ لگ جاندہ ہے اے تھرمامیٹر ہے کہ یزید دی اوقات کیے تے حسین دی ذات کیے تے نبی پاک دی اولاد دی بات کیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پیڑے رہو، فولاد رہو تے آباد رہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی کے عظیم سپوت حضرت امام زین آخری جملہ کہہ رہے تھے او باد صبا جب ان التیاری الصبا یومن الى ارض الحرم، او باد صبا ویندی تویں پئیں باد صبا مدینے دکھیاں دے حال چئی ون تے دیویں سنا مدینے۔ یہ قافلہ روتا تڑپتا یہاں سے چلا، یزیدی شراب پینے لگے۔ کیا پینے لگے؟ شراب پینے لگے۔ اب ان بدبختوں نے اپنے جام اٹھائے اور دیوار پہ غیبی قلم نکلا، لکھا تھا اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنہوں نے نبی کے بچے مار ڈالے
وہ بدبخت نبی کی شفاعت کیسے پائیں گے؟ اب یاد رکھیں یہ روایت یہاں روک کے جوں ہی ان کی نظر پڑی اور غیبی قلم پر دہشت پڑی دل پہ، سرائیاں کتھے تے جام کتھے، بھاگے پلید کہ کوئی غیبی مصیبت پہ گئی، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا۔ اس روایت کو روک کے میں تھوڑا سا پیچھے لے چلوں پھر آپ کو کہ 10ویں کو جب میرے نبی کے بچے شہید ہوئے، صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں کہ حضرت بی بی ام سلمہ میرے نبی کی پاک زوجہ، حسن حسین کی نانی اماں حضرت بی بی ام سلمہ، اور یہ واحد زوجہ رسول اللہ کی جو کربلا والے حادثے تک مدینے میں موجود تھی۔ آپ بی بی کی نکرانی تھی، اس کا نام بھی تھا سلمہ، بی بی ام سلمہ کی نوکرانی تھی، اس کا نام بھی تھا سلمہ۔ اور یہ بی بی سلمہ وہ تھی جس کے خاوند کا نام تھا ام رافع، اور یہ وہ بی بی تھی جو میرے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم کی دائی تھی۔ تعارف پورا ہو گیا۔ یہ بی بی سلمہ کہتی ہے کہ 10ویں کا دن تھا، دوپہر ڈھلی، میں خدمت کے لیے بی بی کے ہاں آئی، میں نے زارو قطار روتے پایا ام المومنین کو۔ پہلے میں بیٹھی رہی، پتہ نہیں ایسا حال میں نے کبھی نہ دیکھا جو آج تکتی ہوں۔ بی بی کی ہچکیاں رکیں اور آپ نے چپ کیا، بھی آنسو پوچھ رہی تھی۔ میں خادمہ تھی پرانی، میں نے کہا بی بی کیا ہوا، کیوں اتنا روتی ہو؟ فرمایا سلمہ میں نے ابھی آنکھ لگی تھی، میرا سرتاج قیامت تک رہے ادھر آج، میں سونے محمد کو میں نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہا علی لحیتہ، میرے سونے نبی کے سونے چہرے پہ مٹی مٹی ہے، وَعَلَى رَأْسِهِ، واللیل کی زلفیں مٹی میں اٹی ہوئی ہیں، میرا لجپال پریشان پھرتا ہے۔ میں نے پوچھا آقا یہ کیا حال، یہ کیا حال؟ میرے سونے نبی نے کہا ام سلمہ ذبح ہو گئے میری فاطمہ کے لال۔ یہ وہ اندھے ملا بھی مانتے ہیں صحیح حدیث ہے، یہ یزیدی لانتی بھی مانتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے کہ بی بی پاک نے روتے روتے کہا کہ میرے حضور کے چہرے پہ، داڑھی پہ، سر پہ مٹی ہی مٹی ہے۔ میں نے پوچھا میرے سونے لجپال یہ کیا بنا لیا حال؟ لفظ سنو حدیث کے، سرکار نے کہا ام سلمہ شاہد تو قتل الحسین آنفا، میں حسین میرا بچہ ذبح ہوتا رہا، میں محمد وہاں موجود تھا۔ شاہد تو
مشکات شریف سب مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے حدیث کی کتاب. میرے حضور نے کیا فرمایا؟ شاہد تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی آنفا کا مطلب ہے ابھی شاہد تو میں حاضر تھا کہاں؟ جہاں میری امت میرے بچے مارتی رہی. سوالات جوابات میں پھر اس کا جواب بھی دوں گا، لیکن حدیث پوری سمجھ لی آپ نے. حضور نے فرمایا میں یہاں موجود تھا. دوسری روایت جو اسی کے ساتھ ہے اس میں حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے گھر سے اونچی اونچی رونے کی آواز آئی. ہم بھاگے، اللہ خیر کرے. ہم جب دروازہ کھڑکایا تو بی بی ام سلمہ زور زور سے روتی تھیں اور کہتی تھیں اللہ کرے انہاں دے گھراں وچ اگ لگ جاوے جنہاں میرے بچے مار چھڈے. لفظ بھی پڑھ دیتا ہوں، مالا اللہ بیوتہم نارا. نبی کی بیوی ام المومنین 10ویں محرم کو کہہ رہی ہیں کہ اللہ کرے ان کے گھروں میں آگ لگے، آگے کا ان کی قبروں کو آگ لگے، سڑ جاون سارے جنہاں نے ساڑے بچے مارے. لکھ رکھو لوگو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. یزید لعنتی، یہ بتا رہا ہوں، یزید لعنتی جل گیا. یزید مردود قبر میں. آپ کو میری باتیں پتہ نہیں یاد ہیں کہ نہیں، میں نے بتایا تھا وہ جل گیا، اس کی نسل جلے گی. جتنی یزیدی سوچ والے سارے جلیں گے. اور میں یہ بھی تمہیں بتا رہا ہوں جو آج اور قیامت تک یزید کے ساتھ ہمدردی کرے گا یہ سارے لعنتی آگ میں جلیں گے، دوزخ میں چلیں گے. اور یہ غلام سنی پاک حسین کے ساتھ چلیں گے چلیں گے چلیں گے چلیں گے سوئے حشر چلیں گے ہم سرکار کے ساتھ. سوئے حشر چلیں گے ہم سرکار کے ساتھ. سوئے حشر چلیں گے، اور دلو آنکھو سوئے حشر چلیں گے سرکار کے ساتھ. سوئے حشر چلیں گے سرکار کے ساتھ. اللہ دی قسم سوئے حشر چلیں گے سرکار کے ساتھ. اوے حسین دے نانے دی زلفاں دی قسم سر حشر چلیں گے سرکار کے ساتھ. سر حشر چلیں گے سرکار کے ساتھ. اوے زہرا دی چادر دی قسم سوئے حشر چلیں گے سرکار کے ساتھ. سوئے حشر چلیں گے سرکار کے ساتھ. اوے سانو حسین دے سر دی قسم سوئے حشر سوئے حشر چلیں گے سرکار کے ساتھ. اور قافلہ ہوگا رواں، قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ. قافلہ ہوگا رواں
قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو ان کی محبت کا شرف ہے، ورنہ کون لپٹ کے روتا ہے در و دیوار کے ساتھ؟ کون لپٹ کے روتا ہے در و دیوار کے ساتھ؟ ہم بھی جائیں گے سید ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں۔ یہ آپ کی آوازیں جا رہی ہیں، ہمارے جذبے جا رہے ہیں، اور ان کے پاس جا رہے ہیں جو کیا کرتے ہیں قبول۔ اے یزید نہیں، اے اولاد رسول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صرف یہ گنہگار نہیں روتے، حضرت بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں میں روئی، دنیا روئی۔ اب لکھو ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا۔ خارجی، ناصبی، یزیدی، پلید، مصنف، تھنکر، آتھر، لانتی، سن لیں۔ امام ذہبی نے مہر لگائی، یہ بات حق ہے کیا؟ بی بی ام سلمہ نبی کی بیوی کہتی ہے کہ سمعت الجن تنوح علی الحسین، زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا، پتھر روئے، دیوار روئی۔ کیا کہہ رہا ہوں میں، لکھ رکھو۔ فلسطین کا پتھر پتھر رویا، شام رویا، عراق رویا، آسمان رویا، زمین روئی۔ بچے بھی بتاتے تھے جو ہم پتھر وہاں سے اٹھاتے تھے خون ہی خون پاتے تھے۔ اور سمعت الجن تنوح علی الحسین، صرف بی بی فاطمہ نہیں روئی، نبی کا خالی گھرانہ نہیں رویا، مکہ مدینہ نہیں رویا، بلکہ بی بی کہتی ہے جنات روئے، جن روئے۔ میں نے کانوں سے سنا، جن روتے تھے، انسان روتے تھے۔ یہ بے مثل فرد ہے، یہ اربوں خربوں میں ایک فرد ہے، یہ سایہ رسول الثقلین ہے، یہ علی فاطمہ کا نور العین ہے، اس پاک ذات کا نام حسین ہے، جس دی مثل مثال نہ کوئی۔ واہ میرے شہر لاہور، تیرے ورگا نہیں ہور۔ یزیدی کھوتے کڈ کے، کیا کہا میں نے؟ او مانگے تو شروع کرو کھوتیاں نو کڈنا، بلکہ پورے دنیا دے جتنے یزیدی گدھے، لنگور، باندر، کھوتے، سور، کٹ کے ساری امت نو سلام۔ وچے ایک کوئی نام تے او دی طرف مسجد صدیقیہ والیاں والوں
لاہور دی تعریف میں اس واسطے کیتی کیونکہ اے انہاں سوراں دی نگری نہیں، اونج ایک کناریاں وچ وڑے ہوئے نے، نہیں سمجھ آئی؟ انہاں نو کڈ کے ہن تسی ناراض تے ہونا جی میں انہاں نو اے آکھیا، میرے کول ہور کوئی لفظ ہوندا تے میں او آکھنا سی، اس تو سخت لفظ بھی ہوندا تے میں او آکھنا سی، تے میں اے بھی آکھدا ہوندا کہ میں ایتھے جمعہ تانوں صرف 2 رکعتاں پڑھان واسطے نہیں آندا، تے نہ میں تانوں سنتا نفلاں سکھان واسطے آندا، میں تے انہاں سونیاں دے پیار دی خیرات ونڈن واسطے آندا، تے مینوں اے بھی لوڑ نہیں کہ چوکھے نمازی آون، جنوں ذرہ جیا یزید دے نال پیار ہے او لانتی میرے پیچھے بھول کے بھی کدے نماز نہ پڑھے۔ تے ہون بھی کوئی بیٹھے تے تو بستر چکے شاہی مسجد کھلوتی ہے، شیراں والا ٹر جائے، میرے پیچھے صرف وہی آوے جیڑا میرے نبی دا غلام ہووے، جے دے دل وچ صدیق دی تصدیق ہووے، جے دے چہرے تے زہرا دی غلامی دا نور ہووے، تے جیڑا حسین نو مندہ امام ہووے، جے دے لب تے درود ہو، اے بہتے پتھراں نالوں ایک لال چنگا، بہتے کنڈیاں نالوں ایک پھول چنگا، اے بہتی برتھی نالوں ایک خالص عاشق چنگا، تے بے عقیدہ بد عقیدہ بے حیا سجن دے نالوں ساتھ چوڑے دا چنگا، تے بے حیائی دے زردے نالوں ساگ سروں دا چنگا، یار ہووے وفادار ہووے ایک کوئی بڑا ہے، اے تے اسا منشور بیان کر دیتا ہے توانوں، تے جے دا دل کرے سانو ووٹ دے، جے دا دل کرے ساڑا منشور بل اے نہیں ادھر گئے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اساں 2 منہ سپ نہیں، 2 رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم بن یا سنگ ہو جا، منافقت مومن دے نیڑے بھی نہیں لگتی۔ حسین میرے نبی کی زوجہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں سمعت الجنہ تلوح علی الحسین، کلی میں نہیں روندی، اسمان رویا، زمین روئی، شام عراق کا پتھر رویا، اور حسین کی شہادت سے پہلے آسمان کے کناروں پہ سرخی نہیں ہوتی تھی، یہ لالی تب سے آئی ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے دنیا کو بتایا، یہ بھی روایات میں آیا کہ آسمان 2 مرتبہ کھول کے رویا، ایک مرتبہ حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ کے قتل پہ آسمان رویا، دوسری مرتبہ میرے حسین کے قتل پہ آسمان رویا۔ یہیں سے اگلے جمعہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب